بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب ابن مظاہر جیسے، جناب حر جیسے، جناب جون جیسے، جناب سعید جیسے کہ ملتے آئے امام حسین کے پاس کہ مولا مجھے اپنے لشکر میں لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کہتے ہیں رنگ کا کالا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے حسن کا غلام رہ چکا ہے، میرے بابا کا غلام رہ چکا ہے، تو بہت خاندانی پرانا غلام ہے۔ فرمایا جون ہم نہیں چاہتے کہ تجھے مرتا ہوا دیکھیں۔ فرمایا میں حسین نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا، جا مدینے میں اپنی زندگی سکون سے گزار۔ کہتے ہیں روتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آیا۔ میرے مولا فرماتے میں نے محسوس کیا کوئی ہے جو میرے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو بوڑھا سا جون تھا۔ فوراً میرے مولا نے قدموں کو جمع کیا کہ بابا جون رو کیوں رہے ہیں؟ یعنی امام زین العابدین کو جون نے بڑا کیا تھا۔ کہا کہ مولا امام حسین کے پاس گیا ہوں کہ مولا اپنی جان لینا چاہتا ہوں۔ کہتے نہیں تو بوڑھا ہو گیا ہے، اور کہا کہ جون میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنی زندگی کے آخری لمحے سکون سے گزار، تو نے خدمت کی اس گھرانے کی۔ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ چچا جون جب بابا نے بول دیا آزاد ہیں تو آپ چلے جائیے۔ کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے لیکن مصیبتوں میں چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ سفارش کریے بابا سے۔ میرے چوتھے امام نے سفارش کی کہ بابا یہ نہیں جانے والا۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے اتنا بوڑھا تھا کہ گھوڑے پر بھی نہ بیٹھ سکا، کمر جھکی ہوئی تھی، بڑی کوشش کی بٹھانے کی، نہ بیٹھ سکا۔ ایک ہاتھ میں عصا تھی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا اور کہنے لگا مولا کوئی بات نہیں میں پیدل جاؤں گا۔ کہتے پیدل میدان کربلا میں آیا اور رجز پڑھ کے کہنے لگا کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے۔ کہتے ہیں آوازیں پہنچی ابن سعد کے کانوں تک، کہا یہ کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہا یہ غلام حسین ہے جون۔ جانتا تھا ابن سعد کہ یہ وہ غلام ہے کہ اس گھرانے کا بچہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ مانوس تھا اہل بیت کے گھرانوں کے بچوں سے، بوڑھا تھا۔ حسن کا غلام، ابو ذر کا غلام، علی کا غلام، حسین کا غلام۔ کسی نے کہا امیر بوڑھا ہے، آرڈر دیں 4 تیر ماریں گے مر جائے گا۔ کہا اتنی آسانی سے اسے نہیں ماروں گا۔ کہا پھر امیر کیسے مارنا ہے؟ کہا کوئی تیر نہیں مارے گا، کوئی نیزہ نہیں مارے گا۔ کہا امیر پھر اسے کیسے ماریں؟ کہا کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جائے گا۔ کہا پھر بتائیے اس کا کرنا کیا ہے؟ ابن سعد نے کہا سب پتھر اٹھاؤ اور اتنے پتھر مارو کہ یہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا جائے۔ کسی نے کہا امیر آپ اسے اتنا تڑپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے نہیں تڑپانا چاہتا، میں حسین کو تڑپانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت پرانا غلام ہے۔ کہتے ہیں اتنے پتھر مارے کہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا۔ کربلا کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں جس کا سر امام حسین نے اپنی گود میں رکھا ہے۔ جون ان صحابیوں میں سے ایک صحابی، یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو، لشکر یزید کے سپاہی کہتا میں نے دیکھا جیسے جون زمین پہ گرا نا تو حسین دوڑے دوڑے اس کے جنازے پر آئے اور اترے اپنے گھوڑے سے اور فوراً جون کا سر اپنی گود میں لینا چاہا۔ کہتا میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، آقا غلام کا سر گود میں رکھ رہے تھے اور جون اپنا سر پھر زمین کربلا پہ رکھ دیتا تھا۔ یہ محبت امام کی اپنے شیعہ سے۔ کہ پھر سر اٹھا کے حسین نے گود میں رکھنا چاہا، پھر جون نے خاک کربلا پھر رکھ دیا۔ کہ بڑی کوشش کی حسین نے، لیکن میں نے دور سے دیکھا غلام راضی نہ ہوا۔
کہ سر اپنی مولا کی گود میں رکھے. یہاں تک تو سب نے سنا لیکن یہ روایت سننا. کہتا ہے مثالی محبت تھی آقا کی اپنے غلام سے. کہتا ہے جب غلام راضی نہ ہوا سر گود میں رکھے. کہتا ہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا, جھکانا شروع کیا, یہاں تک کہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا اور کہا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا. ایسے غلام بنو گے تو امام زمانہ بھی. شاید ہم گنہگاروں کا سر اپنے ہاتھوں میں لیں. یہ راتیں دعا کی راتیں, یہ راتیں اپنے امام سے تعلق کی راتیں.